میں یہ الفاظ کسی سیاسی جماعت، حکومت یا مخصوص فرد کو نشانہ بنانے کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حقیقت کو آئینے کی طرح واضح کر کے سامنے رکھا جائے۔ خیبر پختونخوا پاکستان کا وہ خطہ ہے جو وسائل کے اعتبار سے کسی خزانے سے کم نہیں، مگر مسائل کے بوجھ نے عوام کو اس طرح کچل رکھا ہے کہ وہ اپنی زمین کے سچے وارث ہونے کے باوجود آج بھی غربت، بے روزگاری اور محرومی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ میرا مقصد الزام تراشی نہیں، بلکہ وہ تصویر دکھانا ہے جس سے اکثر آنکھیں چرائی جاتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ KPK کو اللہ نے پہاڑوں، دریاؤں، معدنیات، جنگلات، قیمتی پتھروں، زرعی زمینوں اور محنتی انسانوں سے نوازا ہے، لیکن اس سب کے باوجود یہ خطہ خوشحال نہ ہو سکا۔ سوال یہ ہے کہ قصور وسائل کا ہے یا نظام کا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہاں وسائل کی کوئی کمی نہیں، کمی صرف ایمانداری کی ہے، کمی صرف نیت کی ہے، کمی صرف سوچ کی ہے جو عوامی حق کو ذاتی جیب کی بھینٹ چڑھا دیتی ہے۔ اگر ہم خیبر پختونخوا کے وسائل کی طرف بات کریں تو سب سے پہلے پہاڑ اور معدنیات آتے ہیں۔ کوئلہ، ماربل، کرومائٹ، فاسفیٹ، جپسم، سنگ مرمر، تانبا، سنہری اور قیمتی پتھر اس سرزمین کے نیچے دفن ہیں۔ سوات کی وادیاں زمرد کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ خیبر ایجنسی اور کرم ایجنسی میں کوئلہ موجود ہے۔ نوشہرہ اور کوہاٹ کے پہاڑ ماربل اور جپسم سے بھرے پڑے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب دولت کہاں جا رہی ہے؟ عام عوام کو اس کا کیا فائدہ ملا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ یا تو چند سرمایہ داروں کے ہاتھ بیچ دیا گیا یا مقامی مافیاز نے کھنڈرات کی طرح لوٹ مار لیا۔ پہاڑوں سے نکلنے والی قیمتی معدنیات گاڑیوں میں بھر کر بڑے شہروں یا بیرون ملک پہنچا دی جاتی ہیں اور مقامی لوگوں کو اس کے حصے میں صرف گرد اور تباہ شدہ زمین آتی ہے۔ پانی کی دولت کو دیکھیں تو دریائے سوات، دریائے کابل، دریائے پنجگور، دریائے کنڑ اور بے شمار چشمے اور جھرنے اس زمین کو سیراب کرتے ہیں، مگر سچ یہ ہے کہ KPK کے انسان آج بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور جدید آب پاشی نظام کی کمی کی وجہ سے زمین کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کر پاتے۔ یہ وہ صوبہ ہے جو پانی کے ذخائر سے پاکستان کو بجلی دے سکتا ہے، مگر خود اندھیروں میں ڈوبا رہتا ہے۔ تربیلا ڈیم خیبر پختونخوا کی زمین پر ہے، مگر سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ بھی اسی صوبے کے لوگوں کو سہنی پڑتی ہے۔ کیا یہ انصاف ہے؟ جنگلات KPK کا ایک اور انمول سرمایہ ہے۔ دیودار، چیڑ، برج، بلوط، دیگر قیمتی لکڑیاں ان جنگلات میں موجود ہیں، مگر ان کا حال بھی وہی ہے جو معدنیات کا ہوا۔ ٹمبر مافیا نے ہر درخت کو پیسے کے ٹول پر کاٹ ڈالا۔ جنگلات اس رفتار سے ختم ہوئے ہیں کہ آج ماحولیاتی تبدیلی KPK کے پہاڑوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ بارشوں اور سیلابوں کی شدت بڑھ گئی ہے، مٹی کے تودے گرنے لگے ہیں، گاؤں کے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے، اور سب سے بڑا ظلم یہ ہوا اس تباہی سے بھی سبق نہیں سیکھا گیا۔ سیاحت کی بات کریں تو KPK پاکستان کا سیاحتی دل ہے۔ سوات، کالام، ناران کاغان، ایبٹ آباد، دیر، چترال اور خیبر کے درے وہ مقام ہیں جنہیں اگر صحیح طرح ڈیولپ کیا جائے تو یہ صوبہ صرف سیاحت سے اربوں ڈالر کما سکتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان علاقوں میں نہ سڑکیں صحیح ہیں، نہ ہوٹلز کا معیار عالمی سطح کا ہے، نہ سیاحتوں کی حفاظت سہولت کے لیے کوئی مستقل انتظام ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کے حسین ترین علاقے ہونے کے باوجود KPK سیاحت سے وہ آمدنی نہیں کما رہا جو کما سکتا تھا۔ تعلیم کے میدان میں KPK کی صورتحال اور بھی افسوسناک ہے۔ یہاں کے بچے ذہین ہیں، محنتی ہیں، مگر سکولوں کی حالت کھنڈرات سے بدتر ہے۔ ہزاروں سکولوں کی عمارتیں دہشت گردی کے دوران تباہ ہوئیں، لیکن تعمیر نو سست روی کا شکار ہے۔ استاد موجود نہیں ہیں، کتابیں وقت پر نہیں ملتی، نصاب پرانی سوچ کا عکاس ہے، اور سب سے بڑھ کر تعلیمی بجٹ کم کر کے سیاسی جلسوں اور ذاتی منصوبوں پر خرچ کر دیا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بچے یا تو تعلیم چھوڑ کر مزدوری کرنے لگتے ہیں یا انتہا پسندی کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ صحت کے نظام کو دیکھیں تو عوام کی حالت اور بھی خراب ہے۔ پشاور کے بڑے ہسپتال رش سے بھرے رہتے ہیں، دیہاتوں میں بنیادی مرکز صحت خالی پڑے ہیں، دوائیاں نایاب ہیں، ڈاکٹر کم ہیں، اور جو ہیں وہ بھی دور دراز علاقوں میں جانے سے کتراتے ہیں۔ لوگ آج بھی اپنے مریض کو کندھوں پر اٹھا کر میلوں دور لے جاتے ہیں۔ KPK کی عوام صحت کے حق سے محروم ہے، حالانکہ صوبے کا بجٹ ہر سال اربوں میں ہے۔ روزگار کے مواقع کی کمی KPK کے نوجوانوں کو یا تو بیرون ملک مزدوری پر مجبور کر دیتی ہے یا پھر منشیات اور اسلحہ کلچر نے انہیں نگل لیا۔ یہ صوبہ وہ ہے جہاں کے نوجوان دنیا بھر میں اپنی صلاحیت کا لوہا منوا سکتے ہیں،
مگر اپنے ہی وطن میں انہیں کوئی موقع نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ لاکھوں نوجوان خلیجی ممالک اور یورپ کی مزدوری میں اپنی زندگیاں جھونک رہے ہیں، جبکہ ان کے گھروں کے قریب اربوں کے وسائل دفن ہیں۔ سیکیورٹی اور دہشت گردی کے اثرات نے KPK کی نسلوں کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے یہ خطہ جگہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کا میدان بنا ہوا ہے۔ کبھی افغان جہاد کے نام پر اس سرزمین کو استعمال کیا گیا، کبھی دہشت گردوں کی جنت بننے دیا گیا، کبھی ڈرون حملے اس پر برسائے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا خیبر پختونخوا کے لوگ روز لاشیں اٹھا رہے ہیں، بچوں کو اسکول میں پڑھانے کی بجائے قبرستان میں دفنانے پر مجبور ہیں۔ آرمی پبلک اسکول کا واقعہ بھلا کون بھول سکتا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ اس سانحے کے بعد یہاں کی عوام کو مکمل امن نصیب نہ ہو سکا۔ معاشرتی مسائل کی بات کریں تو قبائلی روایتوں اور سرداری نظام نے بھی عوام کو پیچھے دھکیلا ہے۔ جرگہ سسٹم کئی بار انصاف دیتا ہے، مگر کئی بار ظلم کو قانون کا لبادہ پہنا دیتا ہے۔ عورتیں آج بھی تعلیم، صحت اور آزادی کے حق سے محروم ہیں۔ زہریلی رسم و رواج انہیں جینے نہیں دیتے۔ اگر وہ اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کریں تو اکثر انہیں غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ کیسا معاشرہ ہے جہاں زمین کے وسائل کو بیچنے والے عزت دار اور اپنی مرضی سے جینے والے کو مجرم سمجھتے ہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ ان سب مسائل کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ سب سے پہلے KPK کی عوام کو اپنی زمین کے وسائل پر حق دلایا جائے، معدنیات کی آمدنی مقامی ترقی پر خرچ ہو، جنگلات کے تحفظ کے لیے سخت قانون بنے، صحت کے لیے عالمی معیار کی سڑکیں سہولیات فراہم کی جائیں، تعلیم کو ترجیح دی جائے، صحت کے نظام کو مضبوط کیا جائے اور سب سے بڑھ کر انصاف سب کو برابر ملے۔ اگر وسائل پر ایمانداری سے کام کیا جائے تو KPK پورے پاکستان کو سنبھال سکتا ہے۔ یہ ویڈیو اس لیے ضروری ہے کہ عوام کو یہ احساس دلایا جائے کہ ان کے مسائل اصل میں وسائل کی کمی نہیں ہے، بلکہ وسائل کے غلط استعمال کی وجہ سے ہیں۔ KPK کو ایک غلام صوبے کی طرح استعمال کیا گیا جس کے خزانے لوٹے گئے، مگر عوام کو صرف خون اور پسینہ نصیب ہوا۔ جب تک عوام اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، تب تک ان سے لوٹی ہوئی دولت واپس ترقی میں نہیں لگے گی، تب تک یہ مسائل ختم نہیں ہوں گے۔